لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن صهيب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى والزيادة. آج ہمارے یہ جو رمضان المبارک کے درس حدیث کا آخری سلسلہ ہے، اور اللہ کی توفیق ہے کہ ہم نے پورا مہینہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ مختلف موضوعات کی سنی اور پڑھی. آج ہم اختتام کرتے ہیں اس نعمت پر انسان کو جو اللہ رب العزت جنت میں عطا فرمائیں گے، اور جنت کی سب سے بڑی نعمت وہی ہوگی. اللہ نے آخرت میں انسان کے لیے دو مقام رکھے ہیں، یا تو جنت یا جہنم، جہاں پر دائمی رہنا ہے، ہمیشہ رہنا ہے. یا جنت میں ہمیشہ رہے گا، یا اللہ پھر معاف فرمائے جہنم میں ہمیشہ رہے گا. جنت اللہ کی رضا، اللہ کا قرب، اللہ کی مہمانداری، اللہ کی نعمتوں کی جگہ ہے. اور جہنم اللہ معاف فرمائے اللہ کی ناراضگی، غصے، عذاب کی جگہ ہے. بہت سے لوگ جب جنت اور جہنم کے بارے میں احادیث یا قصے سنتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ یہ بناوٹی ہیں، اللہ معاف فرمائے. بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ قصے بناوٹی ہیں، ایسے ہوگا نہیں. کہتے ہیں جی یہ اللہ نے صرف ڈرانے کے لیے، اللہ معاف فرمائے، جیسے اللہ ہم سے کوئی مذاق کر رہے ہیں. یہ ڈرانے کے لیے اللہ نے اس طرح کے قصے پیارے محبوب نے ارشاد فرمائے. جب بعض کہہ دیتے ہیں بھائی جنت کی نعمتیں یہ خیالی ہیں، یہ صرف شوق دلانے کے لیے ان قصوں کو بیان کیا گیا ہے. اللہ معاف فرمائے، یہ نہ بناوٹی ہیں نہ خیالی ہیں، یہ حقیقی ہیں. ہم کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ اس لیے کہ ہماری پہنچ وہاں تک نہیں ہے. ہر انسان اپنی عقل کے مطابق سوچے گا نا. عقل تو ہماری صرف اس دنیا کے معاملات تک ہی ہے، اور دنیا میں بھی کیا ہے، اپنے علاقے تک محدود ہے. ایک چھوٹی سی چیز ہے عقل، ہے تو بہت بڑی چیز، لیکن آخرت کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہے، اللہ کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہے. تو اس عقل کے ذریعے سے ہم جب یہ فیصلے کرنے لگیں گے کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے، تو کبھی بھی فیصلے نہیں ہو سکیں گے. آج ہم ٹیکنالوجی کے دور میں اگر آج سے مثال کے طور پر 1000 سال پہلے کسی کو کہا جاتا کہ بھئی تم مشرق سے مغرب تک بس 4 گھنٹے میں، 8 گھنٹے میں، 10 گھنٹے میں پہنچ جائے گا اور اڑتے ہوئے جائے گا، تو وہ کہے گا پاگل ہو گیا یہ، شاید کیسی باتیں کر رہا ہے. آج سے چلیں آپ 50 سال پہلے لے لیں، 100 سال پہلے لے لیں. آپ کسی کو کہتے کہ بھئی تیرا بیٹا جو ہے وہ امریکہ میں ہوگا اور تو کراچی میں، صبح و شام اس سے باتیں کرے گا. وہ کہے گا یار اس کا دماغ خراب ہو گیا، میرا بیٹا امریکہ میں ہوگا اور میں کراچی میں، اور صبح شام میں اس سے باتیں کروں گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا لمبا فاصلہ، میں خط بھی لکھوں گا تو 1 مہینے میں پہنچتا ہے. یہ کہتا ہے بھائی صبح شام باتیں کرے گا. تو ان لوگوں کو شاید یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ ان کی عقل میں نہیں آ سکتی نا اس وقت. ہم دیکھ رہے ہیں تو ہماری عقل میں آ گئی. ہم یہ ساری چیزیں، ہماری اولاد پتہ نہیں کیا کیا دیکھے گی. اب ایسا دروازہ اگر میں کہوں آپ کسی کو 500 سال پہلے بتاتے کہ بھئی تیرے گھر کا دروازہ
یا تیرے دفتر کا دروازہ ایسے ہوگا، تم دروازے کے قریب پہنچے گا وہ خود بخود کھل جائے گا. ہو رہا نہیں ہو رہا؟ تو وہ کہتا ہے یہ تو اس کو لے جاؤ مینٹل ہاؤس. ایسا دروازہ جب میں اس کے قریب پہنچوں گا تو خود بخود کھل جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج ہو رہا ہے. اور ہم سب کہتے ہیں ہاں جی ہے، صحیح ہے. تو جب ایک انسان اتنا کچھ کر سکتا ہے تو وہ تو پھر رب ہے جس نے انسان کو پیدا کیا. وہ کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ ایسی چیزیں کیوں نہیں تخلیق کر سکتا؟ انسان ہو کر آپ نے اڑنے والی چیزیں تخلیق کر لی، انسان ہو کر آپ نے وہ اسمارٹ ہوم جیسی چیزیں، بیٹھے بیٹھے پنکھے بھی بند ہو جاتے ہیں، بیٹھے بیٹھے بتیاں بھی بند ہو جاتی ہیں، بیٹھے بیٹھے آپ نے یوں کیا وہ اے سی بند ہو گیا، یوں کیا اے سی چل گیا. یہاں تو ہمیں بڑی سمجھ میں آ رہی ہے سب چیزیں. جنت کی بات کرو گے کہتے نہیں جی یہ بناوٹی ہے، اللہ معاف فرمائے. نہیں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسا ہوگا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر کہتے ہیں بہت سے لوگوں کا اعتراض یہ ہے کہ بھئی حوریں کیا ہیں؟ بھئی یہ حوریں کیوں ملیں گی؟ یہ تو ایسے مولویوں کے قصے ہیں. اللہ کے بندے قرآن میں حوروں کا تذکرہ قرآن. اور اتنی حوریں انسان کیا کرے گا؟ وہ ہم سب اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم آخرت کو دنیا پہ تصور کر رہے ہیں، حالانکہ یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں اتنی بھی حیثیت نہیں رکھتی. بعض علماء فرماتے ہیں اگر آپ نے کوئی سوئی دریا میں ڈبوئی اور اسے باہر نکالا تو کتنا پانی آئے گا؟ ایک قطرے سے بھی زیادہ نہیں آئے گا. فرمایا تمہاری دنیا آخرت کے مقابلے میں اتنی بھی نہیں ہے. جب اس دنیا میں آپ بہت سی چیزوں پہ کہتے ہیں ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، تو پھر آخرت میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور آخرت میں کرنے والا پھر کوئی انسان نہیں ہے، آپ کا رب ہے. تو جتنی بھی چیزیں آپ کے ذہن میں آئے، تصور میں آئے، آپ اس کو سوچ سکتے ہیں یا نہیں سوچ سکتے. یہی تو جنت کی خوبی ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی ایسی نعمتیں ہوں گی نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، اور نہ کوئی تصور کر سکتا ہے. کیوں؟ تیرے رب نے بنایا. تو احادیث جب ہم جنت اور جہنم کے بارے میں پڑھیں کبھی یہ تصور نہ لائیں کہ یہ خیالی باتیں، اللہ معاف فرمائے. کوئی خیال ہی نہیں ہے. ایک دن جب ہماری آنکھ بند ہو کر کھلے گی تو پتہ چل جائے گا کہ سب چیز ہمارے سامنے ہے اور کرنے والا ہمارا رب ہے. تو جو کچھ پیارے محبوب نے کہا وہ سچ ہے، جنت کے بارے میں بھی اور جہنم کے بارے میں بھی. اور جو کچھ اللہ نے قرآن میں کہا، ہاں میں کہتا ہوں کہ حوریں ہیں، جنت میں حوریں ہیں. اس پہ بڑا مسلمان بیچارے، بہت سے مسلمان یہاں تو نہیں باہر کے مسلمان بڑے شرمندہ ہوتے ہیں کہ بھئی 72 حوریں ملیں گی، اور اتنی ملیں گی تو ملیں گی، اللہ دیں گے. تجھے کیا افسوس ہے؟ یہ تو کیوں لوگوں کے سامنے شرمندہ ہوتا ہے؟ جب اللہ دیں گے تو آپ خود اپنی آنکھوں سے یہ ساری چیزیں دیکھیں گے. تو کوئی خیالی چیز نہیں ہے، کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں، یہ سب حقیقت ہے. تو بہرحال حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل اہل الجنت الجنت. اب ایک چلیں آخری بات بتاتا ہوں. وہ ایک ساتھی تھے، انہوں نے سوال کیا، میں کسی کی وہ نہیں کر رہا لیکن آپ کو ایک بتا رہا ہوں سوچ. تقریباً 10 سال پہلے، یہ 5 سال 6 سال پہلے ایک ساتھی نے سوال کیا کہ جی میں نے سنا ہے جنت میں جو ہے وہ بیڈ بھی سونے اور چاندی کے ہوں گے. میں نے کہا جی بالکل ہوں گے. کیواڑ، یہ کیواڑ جس سے دروازہ بند کرتے ہیں، یہ ہینڈل بھی سونے چاندی کے ہوں گے. میں نے کہا جی بالکل ہوں گے، اللہ نے کہا تو ہوں گے، بالکل ہوں گے. کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر چیز سونے کی ہو، ہر چیز چاندی کی ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک مسلمان ہے بھی مسلمان ماشاءاللہ، سعودیہ کا ایک بہت بڑا تاجر مسلمان ہے. اس نے جہاز خریدا اور اس کے جہاز کی فوٹو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، فیس بک پہ ہوں گی. ہر چیز سونے کی ہے، ہر چیز اس نے سونے کی لگائی ہے اللہ کے بندے نے، ہر چیز. وہ کہتے ہیں حالانکہ ٹوٹی کھولنے کا جو نل کھولنے کا وہ ہے وہ بھی سونے کا ہے، ڈسٹ بن جس میں کچرا پھینکنا ہے وہ بھی سونے کا ہے. تو جب ایک مسلمان بھائی ہمارا دنیا میں یہ کر سکتا ہے تو پھر تو وہ رب ہے، وہ تو رب ہے، وہ کیسے نہیں کر سکتا؟ کبھی ان باتوں میں نہ آئے کہ یہ تصوراتی باتیں ہیں، خیالی باتیں ہیں. خیالی نہیں ہے، حقیقت ہے.
حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اذا دخل اہل الجنت الجنت، جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے، اللہ ہم سب کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں، یقول اللہ عز وجل، اللہ فرمائیں گے تريدون شيئا ازيدكم، مہمان ہے نا، میزبان اللہ ہے اور مہمان ہے انسان، اب میزبان تو مہمان کا خیال رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اپنے اپنے محلات میں، یہ وہ سب، اللہ پوچھیں گے تريدون شيئا ازيدكم، کیا کسی مزید چیز کی ضرورت ہے، کسی اضافے کی ضرورت ہے؟ فیقولون، وہ جنتی کہیں گے الم تبیض وجوہنا، کیا اللہ تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا، تو نے تو ہمارے چہرے بہت ہی روشن اور خوشگوار کر دیے، الم تدخلنا الجنہ، کیا آپ نے ہمیں جنت میں نہیں داخل کر دیا، وتنجینا من النار، اور ہمیں آگ سے نہیں بچا لیا، اب اور کیا چاہیے؟ ہم جنت میں آ گئے، جہنم سے بچ گئے، ہمارے چہرے روشن ہو گئے، اب اور کیا مانگیں؟ تو مطلب یہ ہے کہ جنتی بھی اللہ سے راضی ہو جائیں گے، اللہ کی نعمتوں سے راضی ہو کر کہیں گے اب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، بالکل لالچی سے لالچی بھی انسان ہو تو اس کا دل بھی بھر جائے گا، دنیا میں کبھی نہیں بھرتا دل، لیکن جنت کی نعمتوں میں ویسے تو وہاں لالچ ہوگی نہیں، لالچ، بغض، کینہ، حسد، یہ ساری چیزیں اللہ دھو ڈالیں گے، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں، دنیا کا سب سے بڑا لالچی انسان بھی ہو، اگر وہ جنت کی چھوٹی سی نعمت کو بھی دیکھے گا، لالچ اس کا ختم، کہے گا اوہ اتنی بڑی چیز مجھے مل گئی۔ جنتی بھی یہ کہیں گے بھئی اور کچھ نہیں چاہیے، اللہ فرمائیں گے بھی باقی ہے، فیکشف الحجاب، اللہ اور بندے کے درمیان جو حجاب اور پردے ہوں گے اللہ سارے پردے ہٹا دیں گے، فما اعطوا شیئا احب الیہم، پردے ہٹ جائیں گے اور انسان اپنے رب کو دیکھے گا، فرمایا جو کچھ بھی نعمتیں انہیں دی گئیں سب سے بڑی نعمت یہی ہوگی من النظر الی ربہم، انسان اپنے رب کو دیکھے گا کھلی آنکھوں کے ساتھ، انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، انسان اپنے رب کو کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھے گا، اور یہ اتنی بڑی نعمت ہوگی، اس کے مقابلے میں جنت کی ساری نعمتیں کم پڑ جائیں گی، ان نعمتوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہے گی۔ فرمایا ثم تلا هذه الآیہ، پھر پیارے محبوب نے فرمایا یہ آیت تلاوت کی، للذین احسنوا الحسنی، جن لوگوں نے اچھائی کی، نیکی کی، نیک عمل کیے، الحسنی، ان کا بدلہ بہت بہتر ہے، وزیادۃ، اور بدلے سے بڑھ کر بھی ایک چیز ہے، فرمایا یہ زیادہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوگا۔ یہ دیدار کیسے ہوگا؟ سوال کیا لوگوں نے، یہاں تو ہم مثال کے طور پر 2 لاکھ کا مجمع ہو اور ایک آدمی کو ہم نے دیکھنا ہو تو پھر تو مسئلہ بہت خراب ہو جائے گا، نہیں ہو جائے گا؟ ایک آدمی کو دیکھنا ہو اور 3-4 لاکھ کے آدمی مجمع نے دیکھنا ہو، وہ تو بھگدڑ مچ جائے گی، زیارت کرنے کے لیے دھکم پھیل ہو جائے گی۔ اب یہی سوال ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ان ناسا قالوا، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ هل نرى ربنا یوم القیامہ، کیا قیامت کے دن ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ کیا قیامت کے دن انشاءاللہ، کیا قیامت کے دن جنت میں جا کر ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ہاں دیکھو گے۔ سوال کا مطلب سمجھ گئے؟ پیارے محبوب ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ان سے زیادہ ذہین فاقی کون ہو سکتا ہے؟ سوال کا مطلب سمجھ گئے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ فرمایا دیکھو دنیا میں چاند نکلتا ہے، پوری دنیا دیکھتی ہے کہ نہیں دیکھتی ہے؟ کوئی دھکم پھیل ہوتی ہے؟ جو جہاں بیٹھا ہے وہیں سے دیکھ رہا ہے۔ سورج نکلتا ہے، ساری دنیا دیکھتی ہے، کوئی دھکم، کوئی دھکا، کوئی یہ کوئی وہ ہوتا ہے؟ فرمایا اسی طرح اپنے رب کو دیکھو گے، نہ کوئی دھکا، نہ کوئی مشکل، نہ کوئی پریشانی، جو جہاں ہوگا وہیں سے اپنے رب کا دیدار کرے گا۔ فرمایا هل تضارون فی رؤیۃ القمر لیلۃ البدر، کیا تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے کہ تم 14ویں کے چاند کو جب دیکھتے ہو، چاند بھی 14ویں کا ہو، 14ویں کے چاند کو دیکھنے میں کوئی تمہیں تکلیف ہوتی ہے؟ قالوا یا لا یا رسول اللہ، فرمایا صحابہ نے بالکل بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ قال هل تضارون فی الشمس لیس دونها سحاب، فرمایا یہ تو بتاؤ سورج دیکھنے میں کوئی تکلیف ہے
جب بادل بھی نہ ہو، بالکل آسمان صاف ہو اور سورج ہو، کیا تم سورج دیکھنے میں کوئی تکلیف ہوگی؟ قالوا لا، کہنے لگے کبھی تکلیف نہیں ہوئی۔ قال فإنکم ترونہ کذا، فرمایا پھر اسی طرح اپنے رب کو دیکھو گے، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اور یہ کب ہوا کرے گا؟ یہ ایک لمبی حدیث ہے، اسی پر اختتام کرتے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتانی جبرائیل علیہ السلام وفی یدہ مرآۃ بیضاء فیہا نکتۃ سوداء۔ فرمایا حضرت انس بن مالک کی روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن جبرائیل امین میرے پاس آئے، وفی یدہ مرآۃ بیضاء، اور ان کے ہاتھ میں چمکتا ہوا شیشہ تھا، آئینہ لے کر آئے، چمکتا ہوا آئینہ لے کر آئے، فیہا نکتۃ سوداء، بہت ہی چمکدار شیشہ تھا، لیکن اس کے درمیان میں ایک کالا دھبا تھا، ایک چھوٹا سا کالا دھبا۔ فقلت ما هذه یا جبرائیل، بہت ہی خوبصورت قسم کا یہ آئینہ دیکھ کر میں نے کہا ما هذه یا جبرائیل، جبرائیل یہ کیا چیز ہے آپ کے ہاتھ میں؟ قال هذه الجمعۃ، فرمایا یہ جمعے کا دن ہے۔ یہ کیا ہے؟ جمعے کا دن ہے، یعرضها علیک ربک، جو اللہ نے آپ کو تحفے میں دیا ہے۔ یہ جمعے کا دن ہے جو اللہ نے آپ کی قوم کو، آپ کی امت کو تحفے میں دیا ہے، لتکون لک عیدا، تاکہ یہ آپ کے لیے خوشی کا دن بن جائے، ولقومک من بعدک، اور آپ کے بعد یہی خوشی آپ کی امت کو ملتی رہے، تکون انت الاول، اس خوشی میں آپ سب سے آگے نکل گئے، اس خوشی کے دن میں آپ سب سے آگے نکل گئے، وتکون الیہود والنصارى من بعدک، یہود اور نصارہ آپ سے پیچھے رہ گئے۔ دیکھیے ہفتے میں ایک دن ایسا ہے جس کی تعظیم کی جاتی ہے، یہودیوں نے تعظیم کے لیے ہفتے کا دن پسند کیا، عیسائیوں نے تعظیم کے لیے اتوار کا دن پسند کیا، اور اللہ نے امت مسلمہ کو جمعے کا دن عطا فرمایا۔ فرمایا یہودی بھی تم سے پیچھے، ہفتہ آئے گا تو جمعے کے بعد ہی آئے گا نا، اور اتوار تو پھر اس کے بھی بعد میں آئے گا، تو فرمایا آپ سب سے آگے ہوں گے، یہودی اور نصارہ بھی آپ سے پیچھے رہ گئے۔ قال ما لنا فیہا، فرمانے لگے اس جمعے کے دن کون سی خیر اور بھلائی ہمارے لیے اللہ نے رکھی ہے؟ قال فیہا خیر لکم، فرمایا بہت، یہ پورا دن ہی بابرکت ہے، لیکن فیہا ساعۃ، ایک گھڑی اس میں ایسی آتی ہے، من دعا ربہ فیہا بخیر فہو لہ قسم الا اعطاہ ایاہ، فرمایا انسان اس میں جو بھلائی بھی اپنے رب سے مانگتا ہے، اگر وہ بھلائی اس کی قسمت میں لکھی ہوئی ہوتی ہے تو وہ بھلائی اللہ اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ لیس لہ یقسم، اور اگر وہ بھلائی اس کے لیے مناسب نہیں ہوتی، اگر اس کی قسمت میں نہیں ہوتی تو دعا ضائع نہیں ہوتی، الا ادخر لہ ما هو اعظم منہ، اس دعا کے بدلے اللہ آخرت میں اسے ایسی ہی نعمت دیں گے جو اس دعا سے بھی بڑھ کر ہوگی۔ مسلمان کی دعا رائے گاہ نہیں جاتی، ایک حدیث میں آتا ہے 3 کام ہوتے ہیں، انسان دعا کرتا ہے 3 کام ہوتے ہیں، یا تو وہ چیز جو مانگ رہا ہے اسے مل جاتی ہے، اگر وہ چیز اس کے لیے مناسب نہیں ہوتی، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا ایک چیز ہم مانگ تو رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارے لیے مناسب نہیں ہوتی، اگر وہ چیز اس کے لیے مناسب نہیں ہوتی تو پھر 2 طریقے ہوتے ہیں، یا تو اللہ اس کی دعا کو ذخیرہ آخرت میں ڈال دیتے ہیں اور ہر دعا کے بدلے میں ایک نعمت لکھتے جاتے ہیں، اور یا پھر دنیا میں کوئی بیماری، کوئی مصیبت اس کے اوپر آنے والی ہوتی ہے، اللہ اس دعا کے بدلے وہ مصیبت ٹال دیتے ہیں۔ تو مسلمان کی دعا کبھی خالی نہیں جاتی۔ یہ ہم بکواس کرتے ہیں، اللہ معاف فرمائے کہ جی میں دعائیں مانگ رہا ہوں قبول نہیں ہوتی، ہر دعا تیری قبول ہے، لیکن تجھے معلوم نہیں ہے کہ اس کی قبولی کا طریقہ کیا ہے۔ ہو سکتا ہے آخرت کے لیے محفوظ ہو گئی، ہو سکتا ہے تیرے اوپر مصیبت آنے والی تھی وہ مصیبت دور ہو گئی، اور کبھی کبھی جو چیز تو نے مانگی اللہ نے وہی تجھے عطا کر دی۔ فرمایا او تعوذ فیہا من شر هو علیہ مکتوب الا اعاذہ، فرمایا یا وہ کسی اس گھڑی میں کسی برائی سے پناہ مانگتا ہے، ایسی برائی جو اللہ نے اس کے لیے لکھی ہوئی تھی، مگر یہ کہ اللہ اس برائی کو اس سے ہٹا دیتے ہیں۔ او لیس علیہ مکتوب الا اعاذہ من اعظم منہ، یا ایسی برائی سے پناہ مانگتا ہے جو اللہ نے اس کی قسمت میں لکھی ہی نہیں تھی،
تو جب اس نے پناہ مانگی تو اللہ اس سے بھی بڑی برائی اس سے دور کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں اللہ مثال دے رہا ہوں، اللہ مجھے بخار سے حفاظت فرما۔ اب بخار اللہ نے ہمارے لیے لکھا ہی نہیں تھا تو دعا ضائع ہو گئی، فرمایا ضائع نہیں ہوئی۔ بخار سے بھی بڑی جو بیماری اس کے اوپر آنے والی تھی اللہ نے وہ اس سے دور کر دی۔ فرمایا کل تو میں نے جبرائیل سے کہا ما هذه النقطة السوداء فيها، اتنا خوبصورت یہ شیشہ ہے، بیچ میں ایک کالا نشان کیسا ہے، یہ کالا نشان کیا ہے؟ قال هذه الساعة تقوم يوم الجمعة وهو سید الایام عندنا، فرمایا یہ قیامت کا دن ہے، وہ بھی جمعے کے دن ہوگی، قیامت بھی جمعے کے دن ہوگی۔ فرمایا یہ پورا جمعہ ہے اور یہ نقطہ بھی جمعے کا دن ہے، لیکن یہ وہ جمعہ ہے جس دن قیامت قائم ہوگی۔ فرمایا هذه الساعة، یہ قیامت ہے، تقوم یوم القیامت یوم الجمعہ، جو جمعے کے دن قائم کی جائے گی، وہ سید الایام عندنا، یہ جمعہ ہمارے ہاں یعنی آسمانوں والوں کے ہاں سارے دنوں کا سردار ہے۔ وَنَحْنُ نَدْعُوهُ فِي الْآخِرَةِ يَوْمَ الْمَزِيدِ، اور آخرت میں سے یوم المزید کہا جاتا ہے۔ آخرت میں اس کا نام، دنیا میں اس کا نام یوم جمعہ ہے اور آخرت میں اس کا نام یوم مزید ہے۔ یوم مزید کیوں نام ہے؟ فرمایا قال قلت لم تدعونه یوم المزید، پیارے محبوب فرماتے میں نے کہا آخرت میں اس کا نام یوم مزید کیوں رکھا گیا؟ فرمایا اس لیے کہ آپ کے رب نے جنت بنائی اور جنت میں مشک اور عنبر کے وادیاں بنائی۔ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمْعَةِ، جب جمعے کا دن قیامت کے بعد جنتیوں پر جمعے کا دن آئے گا، نزل تبارک و تعالی من علیین علی کرسیہ، اللہ رب العزت علیین کے درمیان اپنی کرسی اپنے عرش پر آئیں گے۔ ثم حف الکرسی بمنابر من النور، پھر اللہ کی کرسی اور عرش کے درمیان ارد گرد نور کے ممبر رکھ دیے جائیں گے، محراب رکھ دیے جائیں گے۔ ممبر یہ جیسے ہمارا ممبر ہے، ممبر نور کے رکھ دیے جائیں گے۔ وجاء النبیون حتی یجلسوا علیہا، انبیاء آئیں گے اور اپنے اپنے ممبر پر بیٹھ جائیں گے۔ بیچ میں اللہ کا عرش ہوگا، ارد گرد ممبر ہوں گے نور کے اور انبیاء ان ممبروں پر بیٹھ جائیں گے۔ ثم حف المنابر بکراسی من ذہب، پھر ان ممبروں کے بعد کرسیاں لگائی جائیں گی، سونے کی کرسیاں لگائی جائیں گی۔ ثم جاء الصدیقون والشہداء، پھر صدیقین آئیں گے، شہداء جو اللہ کے نام پہ شہید ہوئے وہ آئیں گے۔ حتی یجلسوا علیہا، ان کرسیوں پر بیٹھ جائیں گے۔ ثم یجیء اہل الجنہ، پھر جنتی عام جنتی آئیں گے اور اپنے اپنے مرتبے کے مطابق ان ٹیلوں پر بیٹھ جائیں گے۔ مشک اور عنبر کے جو ٹیلے، جو مٹی اللہ نے وہاں رکھی ہوگی، ان ٹیلوں پر عام مسلمان آ کر بیٹھنے لگیں گے۔ فَيَتَجَلَّى لَهُمْ رَبُّهُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، پھر اللہ اپنے آپ کو ان پر ظاہر فرما دیں گے، پردے ہٹا دیں گے۔ حَتَّى يَنظُرُوا إِلَى وَجْهِهِ، یہاں تک کہ یہ اپنے رب کو کھلی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ وَهُوَ يَقُولُ أَنَا الَّذِي صَدَّقْتُكُمْ وَعْدِي وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اللہ فرمائیں گے میں ہوں جس نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دیا، جو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا جنت کا، آخرت کا، سارے وعدے میں نے پورے کر دیے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں ہوں تمہارا رب جس نے اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دی۔ هَذَا مَحَلُّ كَرَامَتِي، یہ میری مہمانداری کی جگہ ہے، یہ میری مہمانداری کی جگہ ہے۔ فَسَأَلُونِي، جو مانگنا ہے مانگ لو۔ فَيَسْأَلُونَهُ حَتَّى تَنْتَهِيَ رَغْبَتُهُمْ، لوگ مانگنا شروع کریں گے۔ ایسے کھلی کچہری لگتی ہے نا ہمارے ہاں، کبھی کبھی وزیر کو جوش آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے بھئی آج عام لوگوں کا دن ہے، جو درخواست لے کر آنا چاہتا ہے آ جائے۔ اللہ فرمائیں گے بھئی بولو کیا چاہیے، اب مانگو۔ لوگ مانگنا شروع کریں گے، کرتے کرتے حتی تنتہی رغبتہم، سب کی خواہشیں پوری ہو جائیں گی۔ فیفتح لہم عند ذلک ما لا عین رأت، پھر وہ نعمتیں اللہ عطا فرمائیں گے جو کسی آنکھ نے نہ دیکھی، ولا اذن سمعت، نہ کسی کانوں نے سنی، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ کسی دل نے کبھی اس کا خیال بھی کیا۔ ثم یصعد الرب تبارک و تعالی علی کرسیہ، پھر اللہ اپنی عرش پر بیٹھ جائیں گے۔ فیصعد معہ الشہداء والصدیقون، اور شہداء اور صدیقین کے درجے بھی اللہ بلند فرمائیں گے، ان کی کرسیاں بلند ہونا شروع ہو جائیں گی۔ جیسے
اچھے بڑے مہمانوں کی کرسیوں میں اور عام لوگوں کی کرسیوں میں فرق ہوتا ہے نا آج کل بھی، تو وہاں پر بھی یہ فرق ہوگا۔ وَيَرْجِعُ أَهْلُ الْغُرَفِ إِلَىٰ غُرَفِهِمْ دُرَّةٌ بَيْضَاءٌ، فرمایا پھر جنتی اپنے اپنے محلات میں جائیں گے، ایسے محلات جو موتی سفید موتی کے ہوں گے، ایسے موتی جس میں کوئی کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہوگا، نہ کوئی کٹ کا نشان، نہ کوئی خراش، کوئی چیز نہیں ہوگی۔ یاقوت حمراء، یا کسی کا موتی سفید موتی کا گھر ہوگا، کسی کا سرخ یاقوت کا ہوگا، کسی کا زبرجد کا سبز رنگ کا ہوگا، اس کے اندر کمرے ہوں گے، اس کے دروازے ہوں گے، ان دروازوں کے باہر نہریں چل رہی ہوں گی۔ اللہ اکبر، ایسے گھر ہوں گے ہر گھر کے باہر نہر چل رہی ہوگی۔ متدلیۃ فیہا ثمارھا، اور ہر جگہ باغات ہی باغات ہوں گے اور پھل لٹک رہے ہوں گے۔ فیہا ازواجھا، ان گھروں میں ان کی بیویاں ہوں گی، خدام ہوں گے۔ فلیسوا الی شیء احوج منھم الی یوم الجمعہ، اور لیکن ان سب چیزوں کے ہونے کے باوجود اس جنتی کو جمعے کا انتظار ہوگا۔ سب کچھ ہونے کے باوجود اسے پھر جمعے کا انتظار ہوگا کہ جمعہ آئے گا تو میرا رب دوبارہ بلائے گا، جمعہ آئے گا تو میں دوبارہ اپنے رب کا دیدار کروں گا۔ فرمایا یہ سب کچھ ہونے کے باوجود جس چیز کا وہ انتظار کرے گا، جس چیز کی ضرورت محسوس کرے گا، وہ جمعے کا دن ہے۔ لیزدادوا فیہ کرامۃ، تاکہ اللہ کی نعمتیں اور زیادہ اس پر برسیں۔ ولیزدادوا فیہ نظرا الی وجہہ، اور ایک مرتبہ پھر وہ اپنے رب کا دیدار کر لے۔ ولذالک دعی یوم المزید، فرمایا اس وجہ سے اس کا نام یوم مزید ہے، اس وجہ سے اس کو یوم مزید کہتے ہیں۔ ہر دن اللہ ہر جمعے اللہ نئی نئی نعمتیں عطا فرماتے رہیں گے، تو یہ ہر جمعے ہوگا۔ اسی لیے بعض علماء نے فرمایا ہے جو جمعے میں جتنی جلدی آتا ہے وہ اتنا ہی اللہ سے قریب ہوگا، اور جو جتنی دیر سے آتا ہے، میری طرح کا جو بار نماز پڑھتا ہے، وہ اتنا ہی اللہ سے دور ہوگا۔ اور پھر یہ نہیں ہے کہ اللہ معاف فرمائے اس کو دیدار نہیں ہوگا، دیدار تو اس کو بھی ہوگا، لیکن قریب تو پھر قریب ہے نا، وی آئی پی تو پھر وی آئی پی ہے۔ تو جمعے کے دن کوشش کرنی چاہیے کہ سب سے پہلے آ جائیں، سب سے پہلے۔ بعض علماء اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں جو جمعے کے دن جتنا زیادہ وقت جمعے کے انتظار میں گزارتا ہے اتنا زیادہ اللہ کا دیدار کرے گا۔ جو جمعے کے دن 10 منٹ کے لیے آتا ہے، اور جب مولوی صاحب خطبہ بھی ختم کر دیں، نماز شروع کر دیں گے، تو پھر اس کو دیدار بھی اتنا ہی ہوگا، بھائی جھلک دیکھے گا، بولے جاؤ چھٹی تمہاری۔ جو آدھا گھنٹہ بیٹھتا ہے وہ اللہ کی مجلس میں آدھا گھنٹہ رہے گا، جو گھنٹہ انتظار کرتا ہے وہ اللہ کا دیدار بھی 1 گھنٹے تک کرتا رہے گا۔ جو جتنا وقت جمعے کے دن اللہ کو دیتا ہے، اللہ کا دیدار بھی اتنا ہی زیادہ کرے گا، اور جو جتنی کوشش کرتا ہے جمعے کے دن۔ اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ یہ ہے، نہا کر دھو کر اچھے کپڑے پہن کر جمعے کے دن فوراً مسجد کے لیے آنا چاہیے۔ یہ ہمارے لیے بڑی بدقسمتی ہو گئی کہ ہمارے ہاں جمعے کی چھٹی ختم ہو گئی، تو بہت مشکل ہو گئی ہے لوگوں کے لیے۔ لیکن کوشش کرنی چاہیے جتنا ہو سکے جمعے کا احترام، جو جتنا جمعے کا احترام کرے گا، جب یوم مزید آئے گا اللہ کے اتنے ہی قریب ہوگا، اتنے ہی نعمتوں میں ہوگا۔ اب ہم اختتام کرتے ہیں اسی روایت پر جس پر صاحب کتاب نے کیا، اور جس پر عام طور پر احادیث کی کتاب ختم کی جاتی ہے۔ صاحب مصنف کہتے ہیں وَلْنَخْتَمُ الْكِتَابَ بِمَا خَتَمَ بِهِ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ كِتَابَهُ، ہم اپنی کتاب بھی اسی حدیث پر ختم کرتے ہیں جس پر امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کو ختم کیا، اور محدثین بھی اسی پر اختتام کرتے ہیں۔ وہ حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حدیث ابی ہریرہ ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے محبوب نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے رحمان کو، اللہ کو بہت پسند ہیں، محبوب ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت آسان اور ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، اور ترازو میں بہت بھاری ہو جائیں گے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ کلمہ ہے جو جتنا زیادہ ہو سکے انسان پڑھتے رہے،
جتنا زیادہ ہو سکے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہم صلی و بارک علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا منورا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء يا أرحم الراحمين۔ اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا إلا قضيتها يا رب العالمين۔ اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا ورقاب جميع المسلمين من النار یا رب العالمین۔ یا اللہ یہ جو احادیث پڑھی اور سنی گئیں، یا اللہ ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ فرما دے۔ یا اللہ ان احادیث کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا اللہ آخرت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ آپ کے ساتھ جنت میں داخلہ فرما دے۔ یا ربنا کریم یا ارحم الراحمین، جب تک زندگی باقی ہے احادیث سے مضبوط تعلق عطا فرما دے۔ یا اللہ پیارے پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ جتنی بھی احادیث پڑھی گئیں یقیناً کم ہیں، یا اللہ احادیث مبارکہ سے گہرا تعلق عطا فرما دے۔ یا اللہ احادیث کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا ربنا کریم یا ارحم الراحمین، رحمت للعالمین کی احادیث پڑھنے اور سننے، ان کی تشریح میں، ان کے معانی میں، اس کے ترجمے میں، یا اللہ اس کے ادب میں ہم سے جو کمی جو کوتاہیاں ہوئیں، یا اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ جو غلطیاں کی یا اللہ ان پر تنبیہ فرما دے۔ یا ربنا کریم یا ارحم الراحمین، احادیث مبارکہ کی اس محفل میں بیٹھ کر ہم سے جو کمی اور کوتاہیاں ہو گئیں، یا اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ حوض کوثر کا پانی نصیب فرما دے۔ یا ربنا کریم حوض کوثر کا پانی نصیب فرما دے۔ یا اللہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم گناہ گاروں کو نصیب فرما دے۔ یا اللہ پیارے پیغمبر کی شفاعت، وہ شفاعت جو کبھی رد نہیں ہوتی، یا اللہ ہم سب کو پیارے محبوب کی شفاعت نصیب فرما دے۔ یا اللہ پوری امت مسلمہ کو شفاعت نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمارے والدین، ہمارے رشتہ دار، ہمارے اہل خانہ، ہماری اولادیں، یا اللہ ہمارے اساتذہ جنہوں نے ہمیں یہ درس حدیث، جنہوں نے احادیث سکھلائیں، جنہوں نے نیکیاں سکھلائیں، یا اللہ جو زندہ ہیں ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرما دے۔ یا اللہ جو فوت ہو چکے، یا ربنا کریم ہمارے اساتذہ جو فوت ہو چکے ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ یا اللہ جنت الفردوس میں ان کی درجات کو بلند فرما دے۔ یا ربنا کریم جتنے بھی صلحاء، جتنے بھی اولیاء، یا ربنا کریم تیرے نیک لوگ اس دنیا میں موجود ہیں، یا اللہ ہم سب کے لیے رحمت کا باعث فرما دے۔ یا اللہ ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرما دے۔ یا اللہ جو اولیاء، تیرے وہ ولی، یا اللہ تیرے وہ ساتھی، یا ربنا کریم تیرے وہ عبادت گزار بندے جو دنیا سے رخصت ہو چکے، یا ربنا کریم سب کی قبروں کو منور فرما دے۔ یا اللہ سب کے درجات کو بلند فرما دے۔ یا اللہ کل یوم آخرت ہم سب کو ان کا ساتھی فرما دے۔ یا اللہ ان کے ساتھ اپنی رحمتوں میں ہمیں بھی حصہ عطا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله